رافضیت کی جانب راغب نظر آ رہے ہیں۔ کتنی گستاخی ہے، مورتیوں کی شکل میں فاتحہ دلائی جا رہی ہیں، نیاز مانی جا رہی ہے۔ کون سی محبت ہے یہ، تاڑ کے اتنا بڑا بڑا تعزیہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے۔ محرم کے موقع پہ کچھ ویڈیوز اور کچھ فوٹوز ہمارے پاس آئے جن کو دیکھ کر کے بہت زیادہ غم ہوا، اور ایسا محسوس ہوا کہ ہماری جماعت، ہماری اہل سنت والجماعت کی عوام رافضیت کی جانب راغب نظر آ رہی ہے، اور ان کی نقل کرنے کے چکر میں ان سے 4 قدم آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی گستاخی ہے اور کتنی بڑی گستاخی ہے کہ اہل بیت کا پتلا بنا کر کے، حضرت زینب کا پتلا بنا کر کے، مورتیوں کی شکل میں اس کو تعزیے میں رکھ کر کے اس کے سامنے فاتحہ دلائی جا رہی ہے، نیاز مانی جا رہی ہے، منتیں مانی جا رہی ہے۔ یقین مانو یہ اس سے بڑی گستاخی اہل بیت کی اور ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور یہ سب رافضیوں کے چکر میں، شیعوں کی نقل میں ہمارے سنی لوگ کرتے جا رہے ہیں۔ کس عالم دین نے اس طرح کے تعزیے کو جائز قرار دیا ہے؟ کون سی محبت ہے یہ کہ شراب پی کر کے، تاڑی پی کر کے اچھلو کودو، ناچو گاؤ، ڈھول تاشا بجاؤ، ڈی جے کے اوپر ڈانس کرو؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا پیار ہے؟ لاٹھی کھیلنا، فن سپہ گری سیکھنا اور اس کا اظہار کرنا یہ ایک الگ بات ہے، اور تعزیہ کی صحیح شکل بنا کر کے، امام حسین کے روضے کی صحیح شکل بنا کر کے رکھنا یہ جائز اور درست کہا ہے ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے۔ لیکن یہ جو تاڑ کے اتنا بڑا بڑا تعزیہ بناتے ہیں، بڑا بڑا تعزیہ 20 لاکھ کا ہم نے بنایا، 25 لاکھ کا ہم نے بنایا، اور اس پہ مستزاد یہ کہ اہل بیت کے خاندان والوں کے مورتیاں بنا کر کے اس میں رکھی جانے لگی ہیں۔ یہ کتنی بڑی جرات ہے، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ جب شیطان نے بت پرستی شروع کروانا چاہا تو وہ آئے لوگوں کے سامنے، سال میں ایک بار ان کو یاد کرتے تھے اپنے بزرگوں کو۔ شیطان انسانی روپ میں آ کے کہتا ہے کہ تم کب تک ان کو یاد کرتے رہو گے، آگے آنے والی نسل ان کو بھول جائے گی، ان کا چہرہ یاد نہیں رہے گا، لہٰذا ایک کام کرو، ان کی مورتیاں بنا لو، ان کا اسٹیچو بنا لو، ان کی تصویر بنا لو، تاکہ ان کو دیکھ کر کے اس کا چہرہ آنے والی نسل یاد رکھ سکے۔ بات اچھی لگی، لوگوں نے بنا لیا، رکھ دیا، اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، اس کے سامنے جھکتے نہیں تھے، اس کی تعظیم نہیں کرتے تھے، بس کہ ہاں یہ ہمارے بزرگ تھے۔ آگے آنے والی نسلوں نے اس کو دیکھا، محبت سے دیکھنا شروع کر دیا کہ ہمارے باپ دادا تھے۔ اس کے بعد والی نسلوں نے ان کے سامنے ہاتھ باندھنا شروع کر دیا، اس کے بعد والی نسلوں نے اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، اس کے بعد والی نسلوں نے اس کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد والی نسلوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا، اور بت پرستی پوری دنیا میں رائج ہو گیا۔ اب ذرا سوچئے، یہ کون سی شکل بنا کر کے، آپ اسکرین پر بھی دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی شکلیں بنا کر کے لوگ امام حسین کا، اہل بیت کا، حضرت زینب کا، حضرت سکینہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، آپ کا باپ مر جائے اور اس کے 40ویں پہ یا اس کی میت کے اوپر آ کر کے میں ڈھول بجاؤں، آپ کو برداشت ہوگا؟ آپ قبول کر لیں گے؟ تو یہ کہاں سے قبول ہو سکتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے دن آپ ڈھول بجا رہے ہیں اور امام حسین کی روح خوش ہو جائے گی؟ آپ ذرا سوچئے کہ آپ کے باپ کی میت پہ، آپ کی ماں کی میت پہ، اگر آپ کے بچوں کی میت کے اوپر آ کے کوئی ڈھول بجائے تو کیا اس کو غم کا نام دیا جا سکتا ہے؟ اس کو کوئی بھی نام نہیں دیا جا سکتا، ہلڑ بازی کے علاوہ، خرافات کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بولیں گے کہ پہلے سے بجتا آیا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا ہاں بجا ہے، پہلے بھی بجا ہے، بلکہ امام حسین جس دن شہید ہوئے تھے اس دن بھی ڈھول بجا ہے۔ لیکن بجایا کس نے ہے؟ ذرا یہ دیکھو، یزیدی جن کو لگا کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، ہم جیت گئے ہیں، حسین کو قتل کر دیا ہے، ہم فتح مند ہو گئے، تو خوشی میں وہ لوگ ڈھول بجا رہے تھے، تاشے بجا رہے تھے، ناچ رہے تھے، کود رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ کون؟ یزیدی۔ امام حسین یا ان کے ماننے والوں نے ڈھول بجایا تھا، اچھلے تھے، کودے تھے، ناچے تھے، کہ ان کو قتل کرنے والے اچھلے کودے ناچے تھے؟ ڈھول بجایا تھا، مستی کیا تھا، جشن منایا تھا، کون؟ یزیدیوں نے۔ اور بالکل ہو بہو وہی نقل اگر آج آپ کر رہے ہیں تو کیا اس کو محبت کا نام دیا جائے گا، اس کو حسینیت کا نام دیا جائے گا، یا یزیدیت کا نام دیا جائے گا؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ذرا ہوش کے ناخن لیجئے، خدا کا خوف رکھیے دل کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
कि सामने में क्या जवाब देंगे आप कि उनके नवासे की मौत के दिन, शहादत के दिन आपने ढोल ताशा बजाया, उछले कूदे नाचे। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी की रूह को तकलीफ मत पहुंचाओ। खुदा के वास्ते इन खुराफात को बंद करो। जो जायज चीजें हैं, जो शरीयत के अंदर मना नहीं है, वैसे काम करने चाहिए। इसाले सवाब की महफिलें आप खाना पका के गरीबों में बांटिए, सबील शरबत बना करके बांटिए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, इमाम हुसैन के जिक्र की, शहादत की महफिलें कायम कीजिए। जो जायज तमाम सूरतें हैं, उन तमाम जायज सूरतों के जरिया से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जवामर्दी, शुजात व बहादुरी और उनके फजाइल हमारी आने वाली नस्लों के दिलों में दाखिल कीजिए। यही सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है, वरना तो इस चोर रास्ते से राफजियत, शियत बड़ी तेजी के साथ अहले सुन्नत में घुसती चली जा रही है, और इसको रोकने के लिए उलमाए अहले सुन्नत को कमर बांध करके आगे आना होगा और अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला, बगैर किसी हिकमत के, बगैर किसी की बात को ज़हन में रखे हुए हमें अलल ऐलान इसका रद्द करना होगा, तभी ये खुराफात बंद हो सकते हैं। अलबत्ता इसमें कुछ जायज चीजें भी हैं जिसको करना चाहिए, जारी रखना चाहिए आज के माहौल के हिसाब से। मसलन कुछ लोग लाठी वगैरह, फन सिपहगारी वगैरह का इजहार करते हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि ये एक जरिया है। अगर मुहर्रम के अलावा अगर आप अपने घर में कोई भी चीज रखते हैं तो आपको इजाजत नहीं होगी, लेकिन मुहर्रम के नाम पर आपके घर में कोई भी चीज रखी जा सकती है, आप रख सकते हैं। तो ये एक जरिया है इस माहौल के अंदर, ताकि हमारी नस्लें इस आर्ट को, इस फन को भूल न जाएं। इस वजह से इसको जारी रखना चाहिए, ये मेरा मशवरा है। और दिगर जो खुराफात हैं उसको बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। जो जायज चीजें हैं उसको उलमाए किराम को खड़े होकर के करवाना चाहिए। दुआओं में याद रखिए दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।